میں مزید گفتگو کرنے کا خواہش مند رہوں گا، مگر اس وقت ایک ایسی شخصیت کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے لیے اعزاز رہا کہ کراچی سے یہ سفر میں نے ان کے ساتھ کیا، اور میں یہ خواہش کرتا رہا کہ خدا میری عاقبت بھی اسی سفر میں ان کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے آسمان علم پہ اس روشن منیر چاند کی مثل کتابت، خطابت اور تدریس کا حق ادا کیا ہے کہ آج کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، رہنمائی فرمائیں گے مفتی شاہ حسین گردیزی حفظ اللہ تعالیٰ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر جلسہ حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرات مشائخ کرام، علماء کرام اور سامعین عظام، یہ عظیم الشان اجتماع ہے، عروۃ الوثقیٰ کے پنڈال میں ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے سب لوگوں کی کہ اتحاد امت کے لیے یہاں پر سارے جمع ہیں۔ اور میں حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم الشان اجتماع میں گفتگو کرنے کا موقع انہوں نے عنایت فرمایا۔ سامعین گرامی، ایک بات میں صبح سے محسوس کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر حملہ ہوا اور تقریباً 60-70 آدمی شہید ہوئے اور بڑی تعداد لوگوں کی زخمی ہوئی۔ تو یہ زہر ہے، یہ درندگی ہے۔ اس طریقے سے میلاد النبی کے جلوس میں کے شرکاء کو ان پر حملہ آور ہونا اور اس طریقے سے ان کو مارنا، یہ اسلام کی کوئی شک ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس بات کی اجازت ہو۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کام وہی لوگ کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کس قدر جری ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے تو قتل مسلم کو انہوں نے اتنا ارزاں کر دیا ہے۔ ہمیں اس واقعے پر نہایت افسوس ہے، اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ کو بھی اس پر ملال ہوگا، اظہار ہوگا۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اگر ان کو سزا نہ ملی تو پھر بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میری گزارش یہ ہے، میں بہت ساری تقریریں یہاں پر سن چکا ہوں، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحدت امت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور وہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہو رہے تھے انہیں ہم صحابہ کرام کے عظیم الشان نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ادیان کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے وہ اپنا تزکیہ بھی کرا رہے ہیں اور ان کا تصفیہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اب وہ دیکھیں جو ایک رسی پر 100 سال تک لڑنے والے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ وہ اب ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فیضان تھا،
اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا. کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، سارے کے سارے مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور ایک جان ہو گئے، سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. حضرات گرامی، اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا کردار بڑا روشن رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ اکرام آل بیت بھی صحابہ اکرام ہیں، اور جو صحابہ اکرام ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں، یہ بھی صحابہ اکرام ہیں. کیونکہ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں اور ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کا تصفیہ ہو رہا ہے، تو وہ حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں. تو جو حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام ہیں. اور اہل سنت و جماعت تمام صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں. میں تمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ آل بیت کو الگ کر دیتے ہیں اور صحابہ اکرام کو الگ کر دیتے ہیں. تو آل بیت جو ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں، لیکن ایک ان میں اضافی خوبی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریبی ہیں، اس لیے ان کو آل بیت کہا جاتا ہے. جس طریقے سے ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ صحابیات ہیں، لیکن ان میں ایک اضافی خوبی ہے، تو اس لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے. تو ہیں وہ بھی سارے صحابہ اکرام ہیں، امہات المومنین بھی اور آل بیت بھی اور صحابہ اکرام بھی. تو اس لیے اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا معاملہ بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے، اور یہ بڑی کشادہ دلی سے سب حضرات کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کی نشانی ہے. اور پھر ایک بات میں اور عرض کروں کہ جب گروہوں کے نام رکھے جانے لگے تو اس وقت اہل سنت و جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھا. کیوں کہ اس وقت خوارج تھے، خوارج کے بعد معتزلہ بھی میدان میں آئے. تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کی اکثریت کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے. وہ کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو بھی وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اہل سنت و جماعت نے اپنا نام اہل سنت و جماعت اس لیے رکھا کہ یہ سنت کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور جماعت کو بھی اہمیت دیتے ہیں. اور پھر اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر محمد بن ابی بکر صدیق تک سارے لوگ آ جاتے ہیں. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان سب لوگوں کی تربیت کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کے لیے بے شمار مسائل کھڑے ہوئے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑی مشکل میں گزرا، اور جو کچھ انہوں نے امت کے لیے کیا ہے آج بھی امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. اس وقت ان کے کارنامے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں نے ایک سازش یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو صرف نبی کہا جائے، صرف رسول کہا جائے، اور یہ خاتم کا لفظ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے. اور بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کو قائم کیا. تو لہٰذا اہل سنت کی ہڈیوں میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے جنگیں کی اور ان جنگوں میں جس طریقے سے صحابہ اکرام شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ ختم نبوت پر قربان کی. اور مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ کل بھی انہوں نے اپنی جانیں ختم نبوت پہ قربان کی تھیں اور آج بھی وہ قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمارے اس ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت سید پیر میر علی شاہ مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہمارے اس خطے میں ختم نبوت کا فیصلہ بڑے واضح انداز میں کر گئے ہیں. علماء کو تو اس کی خبر ہے ہی ہے، اہل علم تو جانتے ہی ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں بھی وہ اپنی تحریک کو راسخ کر گئے ہیں
اور ختم نبوت کو وہ عوام کے دلوں میں بھی بٹھا دے. تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت کلیئر ہے, بہت صاف ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں, اور وہ اہل سنت یعنی سنت کو بھی اہمیت دیتے ہیں, اور جس مسئلے پہ صحابہ کرام جمع ہو جائیں اور اس مسئلے کو بھی اہمیت دیتے ہیں, بلکہ ایک مسئلہ بھی, ایک صحابی بھی اگر ایک مسئلے پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں. وقت بہت تنگ ہے, میں اس کی کوئی مثال عرض نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے درجات ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام میں امہات المومنین بھی شامل ہیں اور آل بیت بھی شامل ہیں. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہے, اور ان کا کوئی سا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان صحابہ اکرام نے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کی اور اس کو آگے بڑھایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو عرب کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر پختہ کیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کو سپر پاور بنایا. مسلمان کی ایک طاقت ہوئی, مسلمان کی اس دنیا میں پہچان ہوئی, اور مسلمان اس دنیا پر غالب آیا. تو آج ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کا جو ایک کردار تھا تو اس کردار کو ہم اپنائیں, اور وہ وحدت امت کا تھا. ان میں اختلافات تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اختلافات کے باوجود وہ متحد بھی تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ لائے ہوئے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ متفق تھے. صحیح فرمایا. آج جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے, وہ یہ دعوت ہے کہ جس طریقے سے پہلے لوگ جمع تھے اس طریقے سے آپ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اس نقطے پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے, اور وہ پیغام اس دور میں اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ مجتمع ہو جائے اور آپ اپنی قوت سے زور لگائیں. اور جس طریقے سے اب ایک الہاد کی ایک نئی تحریک مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن طاقت مجتمع ہوگی تب اس کا اظہار ہوگا, ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ انہوں نے اس نازک موقع پر اتنے حضرات کو جمع کیا ہے, اور یہ سارے اہل علم حضرات ہیں, اور ظاہر ہے یہ بات سنتے بھی ہیں اور اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو یہ اتنے سارے لوگ جمع کیے ہیں, ان کی دعوت پر آئے ہیں, تو اب وہ ان کی بات بھی سنیں گے اور اس کو قبول بھی کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. بے شک سچ فرمایا آپ نے. شاعر نے کہا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر اور کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. یقیناً اللہ کے نبی سچے, اچھے اور آخری نبی ہیں. ہم سب کا یہ ایمان ہے. ہو سکتا ہے کہ وحدت کا یہ جملہ ہمارے لیے ہمیں منزلوں تک پہنچانے کے لیے بہت کارساز ثابت ہو. آپ نے صحیح ترجمانی فرمائی جب آپ نے مسلم کے واقعے کا ذکر فرمایا. یہاں موجود تمام عشاق نبی اور امت کے ہمدرد, درد دل رکھنے والے
پرزور آواز میں، پرزور انداز میں اپنی موجودگی سے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تکبیر میں آواز ملائے گا تاکہ احساس ہو کہ ہم سب اس اسٹیج سے، جو وحدت کا اسٹیج ہے، ایسے واقعے کی، مستنگ کے واقعے کی اور پھر ہنگو کے واقعے کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔